يعود غریبا کما بدا فطوبی للغرباء۔ لوگوں جب اسلام شروع ہوا، آغاز ہوا، اس کی ابتدا ہوئی تو یہ اجنبی تھا، پردیسی تھا، یہ غریب تھا، اس پہ انگلیاں اٹھائی جاتی تھی، کوئی اس کو اپنے گھر میں داخل کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی اس کے نفاذ کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں تھا، کوئی اپنے بچوں کو اس طرف نہیں آنے دیتا تھا، اور وہ لوگ قرآن اور اسلام کا نام سن کر کے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے تھے۔ لوگوں جب اسلام شروع ہوا، یہ اجنبی تھا، یہ پردیسی تھا، یہ غریب تھا، اور جب اس کا اختتام ہوگا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، جب اسلام دنیا سے کوچ کرنے لگے گا تو یہ اجنبی ہو جائے گا، اس کی نشانی یہ ہوگی، یہ غریب بن جائے گا، اسلام کو دیس نکالنا دے دیا جائے گا، اسٹیٹس اور کوٹھی کے نام پر قرآن مجید کا کوئی حق اور حصہ نہیں سمجھا جائے گا، ترقی اور انقلاب کے لیے قرآن مجید کو لازمی اور ضروری نہیں سمجھا جائے گا۔ وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، لوگوں جس طرح آغاز کے اندر یہ اجنبی اور غریب تھا، اسی طرح اختتام کے اندر بھی یہ اجنبی اور غریب ہو جائے گا۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، لوگوں مجھ محمد کی خوشخبریاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو اس وقت اجنبی اور غریب ہونے کے باوجود اسلام کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیں گے۔ آج دیکھ لیجئے، کیا قرآن اجنبی نہیں ہو گیا؟ کیا قرآن غریب نہیں ہو گیا؟ تو کہتا ہے وہ کس طرح، میں تجھ کو بتلاؤں، بچہ مدرسے جاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ کیا کر لے گا، یہ اجنبی اسلام نہیں تو اور کیا ہے، بچہ قرآن مجید کی ڈگری گھر لے کر آتا ہے، گھر والے کہتے ہیں تم اس ڈگری سے کیا کر لو گے، تم اس سند سے کیا کر لو گے، یہ اجنبی اسلام نہیں تو اور کیا ہے، یہ غریب اسلام نہیں تو اور کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، انٹرویو ہوتے ہیں فلاں سٹیٹس کے لیے، فلاں عہدے کے لیے، فلاں منصب کے لیے، انگلش دیکھی جاتی ہے، لٹریچر دیکھا جاتا ہے، اردو ادب دیکھا جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، وزیر اطلاعات ہے، وزیر اعظم ہے، وزیر نشریات ہے، صدر ہے، وزیر پاکستان ہے، سب کچھ آتا ہے، قرآن مجید نہیں آتا۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ کفواً احد، یہ چھوٹی سی صورت نہیں آتی، یہ اجنبی اسلام نہیں تو اور کیا ہے، یہ غریب اسلام نہیں تو اور کیا ہے۔ آج یہ سارے پاکستان کا بڑا سٹیٹس والا ایک گلوکار ہو گیا، ایک فنکار ہو گیا، ایک ڈول ڈمکا کرنے والا ڈوم ہو گیا۔ حضرات یہ کون خواب ہے، یہ کون صاحب ہے، یہ فلاں خان ہے، یہ کون خان ہے، یہ فلاں خان ہے، یہ خام خان ہے، یہ خام خان ہی تو ہے جناب والا، ان کے فالوورز بڑے ہیں، ان کے ساتھ آٹو لیے جائے، ان کے ساتھ تصویر لی جائے، اور دوسری طرف یہ قرآن پڑھانے والا، نبی کا فرمان پڑھانے والا، نہ کسی بازار کی ضرورت، نہ کسی دکان کی ضرورت، نہ کسی پارلیمان کی ضرورت، نہ کسی صوبے اور ملک کی ضرورت، یہ اجنبی اسلام نہیں تو اور کیا ہے، یہ غریب اسلام نہیں تو اور کیا ہے۔ اتنی بے رخی برتی جائے ان اہل ایمان اور اہل اسلام سے، یہ پھر بھی رب تعالیٰ کی دین کی خاطر، رب تعالیٰ کی توحید کی خاطر، پیغمبر کی رسالت کی خاطر دن رات ایک کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں، جلسے کرواتے ہیں، علماء کو بلاتے ہیں، قاریوں کو بلا کر کے تجھے رب کا فرمان، نبی کا فرمان، رب کا قرآن سنا کر کے تیرا شکریہ ادا کریں۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، لوگوں میں محمد کی خوشخبریاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو ایسے عالم میں قرآن مجید کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرات آئیے قرآن کی طرف لوٹ آئیے، آئیے قرآن سے محبتیں کیجئے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیجئے۔ تجھے تیرے بچے کے دنیا کی تعلیم کی فکر ہے، میرے بچے کو انگلش آنی چاہیے، فزکس کی ٹینشن، بایو کی ٹینشن، کیمسٹری کی ٹینشن، کمپیوٹر کی ٹینشن، دنیا کے علوم و فنون کی ٹینشن، قرآن نہیں آتا کوئی بات نہیں۔ حضرات دوسری بات، ہم کہتے ہیں ہمارا بار بن جائے، ہمارا وزن بن جائے، ہماری عزتیں بن جائے۔ سیاستدان ابھی ان کا یہاں پہ کوئی جلسہ رکھ دیا جائے
تو اسی ایویں ہی پچے پچے جاواں گے، نہ سدی نہ بلائی، میں لاڑے نہیں تائی۔ اور یہاں یہ انویٹیشن دے دے کے، دعوتیں دے دے کے کہ آجو یار، یہ رب کا فرمان، رب کا قرآن سنانے والے ہیں، ہم نبی کا فرمان سنانے والے ہیں، کہاں ملے گی ایسی نفیس محفل، ایسا پیارا ماحول، ایسا ستھرا ماحول، ایسا خوبصورت ماحول؟ کیا تجھے عمران خان کے جلسے میں کنجریوں کے ساتھ ایسا ماحول ملے گا جو رب کے قرآن کا سناتے ہوئے، نبی کا فرمان سناتے ہوئے ادھر مل رہا ہے؟ میں تجھ کو بلاؤں، تجھ کو بتلاتا ہوں کہ رب تعالیٰ بہار کیسے بناتا ہے، رب تعالیٰ فصل کیسے بناتا ہے، رب تعالیٰ اسے کیسے بلند کرتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا، اتعجبون من دقت ساقی، وہ میرے صحابہ کیا تم اس کی پتلی سی پنڈلیاں دیکھ کر کے تعجب کر رہے ہو؟ وہ میرے صحابہ، اگر خدا تعالیٰ نے اس کی یہ پتلی سی پنڈلیاں اٹھا کر کے رکھ دی نا اس نامہ اعمال میں، وہ نامہ اعمال جس میں پورے کائنات رکھ دی جائے، تو جیسے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے یہ مکھی کا پر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جال ہے، انگوٹھی کا نگ ہے، کقلب کریشۃ واحدہ، ہوائیں آتی ہیں اڑاتی ہیں لے جاتی ہیں، والسماوات مطویات بیمینہ، رب تعالیٰ زمین و آسمان کو ٹشو کی طرح انگلی پہ لپیٹ کر کے، پھونک مار کر کے، ہوا منصورہ، ذرہ بنا کر کے اڑا دیں گے۔ اور میرے صحابہ، ایسے عالم میں جب پوری کائنات کی ایک رائے اور ٹکے کے برابر حیثیت نہیں ہوگی، اگر رب تعالیٰ نے اس کی پنڈلیاں اٹھا کر کے ترازو میں رکھ دی نا، تو میرے صحابہ اس کے احد پہاڑ بھی اس کی پنڈلیوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ یہ عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود قرآن سے محبت کرتا ہے۔ حضرات، قرآن کو سمجھ کر پڑھیے، قرآن کو صرف نظروں سے ہی نہ گزاریے۔ ہاں، نظروں سے گزار کے پڑھنا بھی ثواب ہے، لیکن قرآن کا ترجمہ، مفہوم، اس کے گہرائی تک جانا، یہ میرے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کا شیوہ ہے۔ وہ اس وقت، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، میں اس وقت تک اگلی آیت کو پڑھتا نہیں تھا جب تک پچھلی آیت کے ترجمہ اور تفسیر کو سمجھ نہیں لیتا تھا۔ حضرات، قرآن مجید کی تفہیم حاصل کیجئے، علماء کے پاس جائیے۔ رب تعالیٰ کے قرآن کی ایک آیت اگر تم سمجھ کر پڑھ لو، سارا قرآن پڑھ لیا، نہیں سمجھے، ایک آیت پڑھو اور اس کی گہرائی میں اترو، اس کے ترجمہ تفسیر کو سمجھو، اس کے مفہوم کو سمجھو، اور اپنی زندگی کا قانون اور دستور اس آیت کے مطابق بنا لو۔ حضرات، رب تعالیٰ دنیا کے اندر بھی استعطا فرمائے گا، رب تعالیٰ آخرت کے اندر بھی استعطا فرمائے گا۔ صرف تجھے ہی نہیں، تیرے والدین کے سر پہ ایک ایسا تاج رکھ دے گا جس پہ انبیاء بھی رشک کر رہے ہوں گے، صحابہ اکرام بھی رشک کر رہے ہوں گے، شہداء بھی رشک کر رہے ہوں گے کہ ہائے اللہ، یہ آج تو نے کن کو یہ تاج پہنا دیا ہے۔ آواز آئے گی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی تھی، آج میں نے ان کے والدین کو یہ ایسا تاج پہنا دیا ہے جس پہ انبیاء بھی رشک کر رہے ہیں، شہداء بھی رشک کر رہے ہیں، صحابہ اکرام بھی رشک کر رہے ہیں، اولیاء بھی رشک کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا، میں اپنے بہت ہی معزز مہمان حضرت مولانا قاری یسر ربانی صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور انتہائی مختصر وقت کے اندر آپ لوگوں کے روبرو اپنا معافی ضمیر بیان فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں۔